بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الخطابہ فی العصر الاسلامی ہے آج. علی اوکے چلیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ابو الحسن علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی. تو ابو الحسن ان کی کنیت ہے، باقی علی بن ابی طالب تو آپ کو نام یاد ہی ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. تو صرف ابو الحسن نام یاد کرنا ہے جو ان کی کنیت ہے. دو کنیت اور ہے، شاید یہاں نہ ہو، یہ ہے آگے آ رہا ہے. دیکھیے ان کا جو لقب ہے نا وہ یہ سب ہے. ولید الکعبہ بھی کہتے ہیں ان کو. ٹھیک، کیوں کہتے ہیں؟ لأنه ولد فی جوف الکعبہ، کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے جوف کعبہ میں ہوئی تھی. کعبہ کے مطلب گود میں یا بیچ میں، اس لیے ان کو ولید الکعبہ بھی کہتے ہیں. شہید المحراب کہتے ہیں ان کو، ولی اللہ کہتے ہیں، اسد اللہ بھی کہتے ہیں، ابو تراب بھی کہتے ہیں، مرتضیٰ بھی کہتے ہیں. تو آپ کو ولید الکعبہ بھی یاد کرنا ہے اور اسد اللہ، دو تو یاد کرنا ہی ہے. ابو تراب، شہید المحراب، کیونکہ محراب میں شہید کیے گئے ہوں گے اس لیے ان کو شہید المحراب کہتے ہیں. تو ایک ابو الحسن کنیت ہوئی، تو کنیت کے نام پہ یاد کرنا ہے. باقی ان کا لقب کے طور پر ولید الکعبہ، شہید المحراب، اسد اللہ، ابو تراب، مرتضیٰ، یہ سب نام یاد کرنے ہیں جو لقب ہیں ان کے. ولد قبل الہجرہ ب21 سنہ، ہجرت سے 21 سال پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہے. تو یہ بھی اہم ہے کہ ہجرت سے 21 سال پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہے. 599 مسیح جو ہے وہ ہے ان کا. 23 قبل ہجری اور 40 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ والا یاد رکھیں ہم لوگ، 23 قبل ہجری پیدائش اور 40 ہجری میں ان کی وفات ہے. رب الرسول فی بیتہ تخفیفا عن ابیہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان کی پرورش کی. تخفیفا عن ابیہ، ان کے والد صاحب پر بوجھ کم کرنے کے لیے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو ویسے یاد رہے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش کی تھی، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. ام فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ، یہ نام یاد کر سکتے ہیں تو اچھا ہے. ام فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ. اول ائمۃ عند الشیعہ، یہ سب نہیں پوچھا جاتا کیونکہ سبھی لوگ بیٹھتے ہیں بھائی ایگزام کے لیے، تو آپ کسی ایک کی اسکل نہیں شاید نہیں پوچھتے اس طرح سے. لیکن شیعہ حضرات جو ہیں ان کے یہاں یہ پہلے ائمہ کے طور پر، جیسے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جو ہیں ان کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں. صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ماننا ہی ہے. ان کا ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ تھے، اور باقی یہ لوگ جو ہیں یہ غاصب ہیں، ایسا کچھ کہتے ہیں. آگے دیکھیں. اول من سمى النحو، یہ نحو کو نحو نام رکھا انہوں نے، یہ نحو کی تدوین کے لیے انہوں نے کہا تھا. یہ ساری باتیں گردش کرتی ہے، جس میں ایک اہم نام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے کہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ نحو کو جو ہے موٹے موٹے قواعد کے طور پر کچھ بتا دیے تھے. تو ابو الاسد دولی نے نحو کی تدوین کیا تھا. تو اسی واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم پر کیا تھا چونکہ انہوں نے، اس لیے واضح علم النحو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اول من جمع فی اور خطبۃ زیاد بن واحدۃ ابی نے بین، کیا تھا نا، کیا کریں؟ زیاد بن ابی نے دیا تھا نا ان کو، ابو الاسود الدوالی کو. زیاد بن ابی کا بھی نام آتا ہے کیا؟ تاریخ اللہ بن عربی سے. ہاں جی کہیے. زیاد بن علی کے تو نام آتے ہیں، جو اسی نے تو خلیل بن احمد، نہ سوری، کس کو؟ خلیل بن احمد الفراہیدی کو بولا تھا. نہیں ایسا وہ نہیں، کچھ ہے ابو نا. الاسود الدوالی. سوری، ابو وہ تو الاسود وہ الدؤلی والے. کو. ہاں، ابو الاسود الدؤلی کو. جی ابو الاسود الدؤلی کی بات کر رہی ہیں. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا تھا جیسے کہ، لیکن مجھے جو یاد ہے وہ انہیں کے بارے میں یاد ہے. ہاں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا. اور تھوڑا سا رک جائیے، دیکھیے حنف آخری سب کیا لکھتے ہیں تو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک، وہ سر لوگ جو ادھر سے لکھے ہیں وہی میوٹ مان کریں مجھے. کر رہا ہوں، سبھی کو کر دیا جائے. تو ان کا ہے اول من جمع فی خطبۃ واحدہ بین الدین والسیاسہ، پہلے آدمی ہیں جنہوں نے دین اور سیاست دونوں کو ایک خطبے میں جمع کر دیا تھا. تو دین اور سیاست میں تقریر کرتے ہوں گے تو دونوں چیز ان کے ہاتھ میں تھی اس طرح سے. باقی خطیب العرب تو ہیں ہی ہیں، سب سے بڑے خطیب مانے جاتے ہیں نا وہاں کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ پورے علم کے جو ایک طرح سے انہی کے اوپر تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے
مسلمانوں میں سب سے بڑا خطیب بالاتفاق یہی شخص ہے، آئے گا ابھی دیکھیے گا۔ ولما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالة كان علی مراهقا فآمن به وشب على حبه۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت مراہق تھے، یعنی قریب البلوغ ہوں گے۔ فآمن به تو ایمان بھی لایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ آگے پروان چڑھے۔ باقی یہ یاد کرنا ہے، وہ یاد رہے نہ رہے یاد کرنا آپ کو۔ شہید غزوات کلھا الا تبوک، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے تبوک کے۔ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رکھا تھا اپنے گھر والوں کے دیکھ ریکھ کے لیے، تو اس واسطے نہیں گئے تھے۔ تو یاد کرنا شہید الغزوات کلھا الا تبوک، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے تبوک کے۔ كان قوي العصر صادق البأس شجاع القلب وحجة في الفقه قدوة في الورع، بڑے طاقتور انسان ہوں گے ہر اعتبار سے، صادق البأس، جنگ میں بھی بڑے اچھے، شجاع القلب تو ہر اعتبار سے اچھے ہوں۔ لا يعرف الحوادث في الدين ولا المروءة في الدنيا، یہ کوشچن ہم لوگوں کو پوچھا تھا تو پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا، ہم لوگوں نے میں نے تمر لگا دیا تھا۔ حالانکہ ہم لوگ کو تھوڑا بہت سوچ سمجھ کے قدم بڑھانے چاہیے، کیونکہ جو سلیبس میں ہے نا اکثر آپ سے سلیبس سے پوچھا جائے گا، سلیبس سے ہٹ کر نہیں پوچھا جائے گا۔ اب وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا، حضرت علی کا بھی، تو ہم لوگوں نے میں نے حضرت عمر رضی اللہ کا نام یہ کر دیا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دین میں نا قطر و بیونت یا مداہنت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو ظاہر سے ایسا لگتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں وہی تھے اتنے سخت، لیکن ایسے نہیں ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہ قول ہے لا يعرف الحوادث في الدين ولا المروءة في الدنيا، یہ دیکھ لیجیے گا۔ ولا تعلم بعد الرسول افصح من علی فی المنطق، تمہیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بول میں، منطق گفتگو میں ہے تو علی سے زیادہ فصیح آدمی کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ والا لکھ لیجیے گا، افصح فی المنطق بعد الرسول بالاجماع، وہی شخص ہے۔ کفلہ النبی وقام علی تنشئتہ وتربیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت کی تھی اور انہیں کی تربیت پر پلے بڑھے، یہ آپ کو یاد ہے۔ زوجته بنت النبی فاطمہ فی سنۃ الثانیہ من الہجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے شادی کرا دیا تھا۔ کب کی بات ہے؟ ہجرت کے دوسرے سال۔ تو یہ آپ کو یاد ہے، صرف سمپل سے اگر یاد کرنا ہو تو ہجرت کے دوسرے سال والا یاد کر لیجیے۔ واقعہ جمل بینہ و بین عائشہ و طلحہ و زبیر، اور جو جمل کا واقعہ ہے، واقعہ صفین جو واقعہ ہے، تو سے بتا دیں کہ یہ جو دونوں جنگیں ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں اور دوسری طرف وہ ہے کیا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو واقعہ جمل ہے اور واقعہ صفین ہے، ان کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ ہے، ينتج الى ظہور الخوارج، اور واقعہ صفین کے بعد ہی جو ہے خوارج کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ اصل میں پتہ نہیں کیا بات ہوئی تھی، خوارج والے دونوں کو کافر مانتے تھے، یہ ان لوگوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، بڑا عجیب سے مرحلہ تھا۔ پھر ان لوگوں نے مل کر کے ایک وہ بنایا کہ چلو قتل کر دیتے ہیں، تو ایک گیا ہے علی رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے اور ایک گیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے، لیکن ہے تو معاویہ کو تو نہیں مار پایا، ان کو مار دیا۔ کیا نام تھا ان کے مارنے والے کا؟ ابو ملجم کوئی ہے نا، ابو ملجم ٹھیک ہے، ابو ملجم۔ قال عنہ عمر بن عبد العزیز ازہر الناس فی الدنیا علی بن ابی طالب، عمر بن عبد العزیز نے کہا تھا کہ دنیا میں سب سے بے رغبت، دنیا کو کم چاہنے والے انسان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان کے کچھ اقوال ہیں، وہ اقوال یاد ہوں گے آپ کو پہلے سے، ایک آدھ دیکھ لیجیے۔ علامت الایمان ان تؤثر الصدق حیث یطر علی الکذب، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ جو ہے سچائی کو تؤثر، آثر یؤثر مانے ہوتا ہے ترجیح دینا، تو یہی صحیح ہے، ان تؤثر الصدق، آپ سچائی کو ترجیح دیں، جہاں پر کس پر؟ جھوٹ پر، سچائی کو ترجیح دیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا لکھا الناس اعداء علی جہلہ، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے ناواقف ہوتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہیں میتھ نہیں آتی ان کی تو بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں، تو ایسا والا۔ ان کان الفقر رجلا لقتلته، اگر فقر کوئی انسان ہوتا تو میں اس کو مار دیتا، اگر کوئی فقر انسان ہوتا تو میں اس کو مار دیتا۔ ہلاک امرؤ لا يعرف قدرہ، وہ انسان ہلاک ہو گیا جو اپنی ہی قدر نہیں جانتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنی قدر پہچاننی چاہیے، ہم لوگ کچھ کم نہیں ہیں، سبھی اللہ کے شکر سے بہت کچھ دیا اللہ نے، تو اپنی محنت کریں گے تو آگے بڑھ جائیں گے، کسی سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔
تو قناعت کنز لا یفنی، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ اقوال ہیں، اور بھی ان کے علاوہ کچھ خطبے وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ خطبہ وغیرہ یاد کرنا ہم لوگوں کو سمپل سا۔ اور کو جو ان کی کتاب ہے، کیا نام ہے، شریف رضی نے جو کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ، اس کو دیکھیے۔ مرجع ادب یہ نہج البلاغہ جمع شریف رضی، ان کے ادب کا جو پورا مرجع وہ نہج البلاغہ ہے، جس کو شریف رضی نے جمع کیا۔ کب کیا تھا؟ 400 ہجری۔ 400 ہجری کا کیا مطلب ہوا؟ عصر عباسی۔ یہ پوچھ سکتا ہے ہم سے کہ شریف رضی نے نہج البلاغہ کو کس زمانے میں اکٹھا کیا، تو وہ زمانہ عصر عباسی کا ہے۔ اور باقی اس کتاب کے بارے میں کیا ہے، یہ مجموعۃ من الخطبۃ والرسائل والحکم والمواعظ، یہ پورا یاد کرنا آپ کو، من الخطبہ والرسائل والحکم والمواعظ من اشہر شارحہ ابن ابی الحدید و محمد عبدہ۔ اس کے مشہور شارحین میں کون ہیں؟ ابن ابو الحدید ہیں اور محمد عبدہ ہیں۔ یہ یاد کرنے کی چیز ہے۔ ایک تو ویسے یاد ہو جائے گا آپ کو شرح نہج البلاغہ کس کی ہے، تو محمد عبدہ کا ہو سکتا ہے نہ پوچھے آپ سے، لیکن ابن الحدید والا اگر اس کا من کرے گا تو پوچھ دے گا۔ تو یہ یاد کرنے کی چیز ہے کہ نہج البلاغہ کی شرح کس کی ہے، ابن ابو الحدید کی بھی ہے اور محمد عبدہ کی بھی ہے۔ تو نہج البلاغہ یاد کرنا ہم لوگوں کو، اور اس میں کیا ہے، خطبہ، رسائل، حکم اور مواعظ، یہ یاد کرنا ہے بس۔ اور ویسے اور بھی ہے، خطب و عوامر، کتب و رسائل و حکم و مواعظ، وہ حنف آخری سے لکھے گا، اسے رہنے دیجیے یہاں پر۔ خطبۃ الشقشقیہ، ان کے خطبے کا نام الشقشقیہ ہے، یہ لکھ لیجیے، ان کے خطبے کا نام شقشقیہ ہے۔ قیل دون کلام خالق و فوق کلام المخلوق، کہا گیا ہے کہ ان کا کلام جو ہے خالق کے کلام کے نیچے لیکن مخلوق کے کلام کے اوپر ہے، مطلب اتنی اچھی بولتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ استشہد علی ید عبد الرحمن بن ملجم فی رمضان سنہ 661 اور ہجری اعتبار سے 40 ہجری، تو عبد الرحمن بن ملجم کے ہاتھ یہ شہید ہو گئے تھے رمضان کے مہینے۔ اکثر الکتاب شرح و نہج البلاغہ، اچھا ماشاء اللہ۔ بوئیہ بالخلافہ، ان کی خلافت کا بیعت کب لیا تھا؟ 35 ہجری میں، ٹھیک۔ حکم 5 سنوات میں و3 اشہر، تقریباً 5 سال اور 3 مہینے یہ رہے۔ یہ والا آپ نہ لکھ کر کے حسن زیات والا لکھیے آپ، 4 سنوات و 9 اشہر، یہ نہ لکھیے آپ، اس کو چھوڑ دیجیے، یہ لکھ لیجیے آپ، 4 سنوات و 9 اشہر، یعنی 4 سال 9 مہینے، یہ ٹھیک ہے۔ 4 سنوات و 9 اشہر۔ الخطاب السیاسیہ، ان کے جو سیاسی خطبے ہیں، تدور عند علی حول المطالبۃ بحقہ، وہ خود اس میں کیا بتاتے ہیں وہ کہ جو بھائی جو حق والا ان کو حق دو، وإیتاء شرعیۃ الخلافہ وتبریر ساخنہ، الخطابۃ الحربیہ والعسکریہ، ایک خطبہ جو ان کا ہے وہ حربی اور عسکری پر ہے۔ نلتمس فیہا لجوء الامام الی الترہیب والتغریب، تغریب، جس میں ایسا لگتا ہے کہ امام علی رضی اللہ عنہ جو ہیں ترہیب سے کام لیتے ہوں گے اس میں۔ یہ والا دیکھیں، یہ یاد کرنا ہے۔ کلام یدور علی اقطاب ثلاثہ، ان کے کلام کا اگر آپ نچوڑ دیکھیں تو نچوڑ 3 ہے۔ نمبر 1 خطب و عوامر، کتب و رسائل، حکم و مواعظ، یہی لکھنا ہے آپ کو، یہی پوچھے گا اگر پوچھنا ہوگا تو۔ ان کا کلام جو ہے، اچھا، الاخوان الذاہبون بھی ان کے خطبے میں سے ہے، یہ لکھ لیجیے۔ تو یہ 3 گول ہیں ان کے، کور پوائنٹ جو ہے 3 ہی ہے، الخطب و عوامر، کتب و رسائل، حکم اور مواعظ۔ قال النبی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں تو علم کا مدینہ ہوں، شہر ہوں، اور علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازے، یہ بھی یاد کرنا ہم لوگوں کو۔ قال ابن عباس اعطی علی 9 اعشار العلم وشارک الناس بالعشر العاشر، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم کا 10واں دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو شیئر کیا لوگوں کے ساتھ وہ کتنا کیا؟ 10ویں کا 10واں کیا ہے۔ تو یہ والا بھی قول دیکھ لیجیے آپ، اعطی علی 9 اعشار العلم وشارک الناس بالعشر العاشر۔ ترجمہ کیجیے تو۔ اعطی علی 9 اعشار العلم، حضرت علی کو دیا گیا تھا، اچھا 9 اعشار العلم، علم کے 10ویں کا 9واں حصہ، ایسا ہوگا نا ترجمہ؟ تو علم کے 10ویں کا 9واں،
تسعۃ عشر کیا معنی ہو گیا؟ یس. وشارک الناس بالعشر العاشر، اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت کم شیئر کیا، 10ویں کا 10واں کیا. ان کو آتا ہے میتھ اچھے سے، بتائیے کیا کرنا 9 ہے. میں سے 10 دیا گیا تھا شاید علی کو، اور باقی 1 میں پورے انسان کو شارک کیا اللہ تعالیٰ نے. اچھا ایسا، ٹھیک ہے. بولیے، کنفیوز لگ رہے ہیں، کلیئر نہیں ہوا کیا سب. کنفیوز لگ رہا کیا بول رہے ہے؟ ہیں 10 میں سے یا 9 سے 10؟ پھر سے بولیے. پھر سے بولیے بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ 10 میں سے 9 دیا گیا تھا علی کو. یہاں پر دوبارہ کٹی ہوئی ہے شاید. وَأَيَّمَ اللَّهُ لَقَدْ شَارَكَكُمْ فِي الْعَشْرِ الْعَاشِرِ، ایسا کہا تھا کہ اچھا باقی دیکھتے ہیں 1 میں، 10 میں سے 1 میں آپ سب کو شارک کیا اللہ تعالیٰ نے. رکیے تھوڑا، یہ والا پڑھ لیتے ہیں، سنزیات سے پتہ چل جائے گا کچھ. مجھے انمیوٹ کریں بھائی صاحب، ہم آپ کو انمیوٹ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک. اچھا ہاں کر سکتے ہیں آپ کو، رکیے. انمیوٹ کہاں کر سکتے ہیں یار، کہاں ہے؟ ہو نہیں کر سکتے ہم، آپ ہی کیجیے، آپ ہی کی طرف ہوگا. دیکھیے روزہ رکھ لیجیے آپ، ٹھیک. نہیں بولنے کا، روزہ رکھیے آپ. دیکھیے ولد امیر المومنین علی بن ابی طالب قبل الہجرہ ب21 سنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں 21 سال پہلے، یہ تو پڑھے ہم لوگ، 21 سنہ. وربى مع الرسول فی بیتی تخفیفا عن ابیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ان کی پرورش ہوئی. اور ولما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو علی مراہقاً، اس وقت بہت بچپنا ہوگا ان کا، بلوغت کی عمر کے ہوں گے. فآمن بہ وشب علی حبہ، تو پھر یہ ایمان لائے. یہ یاد کرنا. وشہد الغزوات کلها الا تبوک فقد خلفه النبی فیها علی اہلہ، تمام غزوات میں شریک ہوئے سوائے تبوک کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں پر نائب بنا کر کے چھوڑ دیا تھا. اور کہاں گیا؟ وَأْتَمَرَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ، خوارج کے 3 لیڈروں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ 3 کو قتل کر دیا جائے، معاویہ، عمرو بن عاص اور حضرت علی کو. یار وہ صحیح ہے، 9 عشائر علم نا، آپ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، کچھ ویسا ہی ہے. 9 ان کو دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے بالکل 10ویں کا 10واں دیا ہے. اب جتنا 10ویں کا 10واں حصہ بہت کم ہوتا ہوگا نا، ویسا کچھ کہنا چاہ رہے ہوں. پہلی والا دیکھیں کہ خوارج کے 3 لیڈر تھے، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم 3 لوگوں کو قتل کر دیں، معاویہ، عمرو بن عاص اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. فکان امیر المومنین نصیب ابن ملجم، تو امیر المومنین کس کے حصے میں آیا تھا؟ ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم جو ہے اس کے حصے میں آیا. فقتلہ غیلۃ، تو اس نے ان کو قتل کر دیا مسجد کوفہ میں. غیلۃ میں اچانک دھوکہ دے کر قتل کرنا، 40 ہجری کی بات ہے. وقد مضى على خلافته 4 سنين و6 اشہر، یہ لکھ لیجیے گا 4 سنین و 9 اشہر، 4 سال 9 مہینے، یہ ان کی خلافت کا کل زمانہ ہے. كان علی کرم اللہ وجهه قوی العزل صادق البأس شجاع القلب لا يبالي اوقع على الموت ام وقع الموت عليه، یعنی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ موت کو مار دیں یا موت پر حاوی ہو جائے. وكان حجة في الفقه قدوة في الورع شدید الشکیمة في الحق قوی الثقة بالنفس لا يعرف الحوادث في الدين ولا المرونة في الدنيا. یہ والا دیکھیں وہی بات ہے، یعنی کہیں پر بھی مداہنت یا پیچھے ہٹ جانا دین میں یا دنیا میں، مرونت یہ اختیار کرنا، یہ ان کی یہ نہیں تھا. وكانت هذه الخلافة من انصار معاوية الداهية في الخلاف عليه،
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے داہیہ قسم کے انسان تھے، اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ عقل فہم سے نوازا تھا، بر وقت فیصلہ لینے والا۔ وَلَا نَعْلَمُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ فِي مَنْ سَلَفَ وَخَلَفَ أَفْصَحَ مِنْ عَلِيٍّ فِي الْمَنْطِقِ۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نہیں جانتے، نہ سلف میں نہ خلف میں، سلف میں نے پیچھے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں، وخلف اور نہ اس کے بعد جو جانشین ہوں گے آئیں گے لوگ دنیا میں اس میں، تو افصح من علی کہ جو ہے 40 سے بھی زیادہ فصیح ہوں۔ یہ آپ کو لکھ لینا ہے، یاد بھی کر لینا ہے۔ کان حکیما تتفجر الحکمت من بیانی، حکیم انسان تھے، جب یہ بولتے ہوں گے تو حکمت چھلکتی ہوگی۔ وخطیبا تتدفق البلاغت علی لسانی، خطیب ہوں گے تو بلاغت زبان سے صرف یہ بلاغت ہی ہوتی ہوگی۔ بہرحال اتنا نہیں دیکھنا، یہ دیکھیے وَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ أَخْطَبُ الْمُسْلِمِينَ، یہ لکھ لینا آپ کو۔ بالاتفاق مسلمانوں میں سب سے بڑے خطیب کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کلام امیر المومنین یدور علی اقطاب ثلاثہ، یہ تین جو ہے اس کا مین پوائنٹ ہے، الخطب والاوامر 1، الکتب والرسائل 2، الحکم والمواعظ 3، یہ تین ہیں۔ وقد جمعها على هذا النصب الشریف الرضی، اور اس نسخ میں کس نے جمع کیا؟ شریف رضی صاحب نے، اور کتاب کا نام کیا رکھا؟ نہج البلاغہ۔ كما قال بحق يفتح للناظر فيه ابوابها ويقرب عليه طلابها فيه حياة العالم والمتعلم وبغية التبلیغ والساہی۔ یہ والا تھوڑا سا یاد کر، تھوڑا سا 2-3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگر آ جائے یہ پوچھے کہ کس کتاب کی عبارت ہے، کچھ کام بن سکتا ہے، اگر آیا تو ویسے امید نہیں ہے۔ یفتح للناظر فيه ابوابها ويقرب عليه طلابها في حياة العالم والمتعلم وبغية البلیغ والساہی۔ لیکن یہ والا اس سے زیادہ یاد کرنا اس کو ہے۔ والصحیح ان اکثر ما فی هذا الکتاب منحول مدخول، صحیح بات یہ ہے کہ اس کتاب میں جتنی بھی چیزیں ہیں اکثر کیا ہے؟ منحول ہے، مدخول ہے، کسی نے دوسرے نے داخل کر دیا اس میں۔ ومن خطبی علیہ السلام، ان کے خطبے میں دیکھیے نہیتنا عن الحکومہ ثم امرتنا بها فلم ندع ای الامرین ارشد۔ امرتنا بها، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ نہیتنا، ہمیں منع کیا گیا حکومت سے، ثم امرتنا بها، ایک آدمی نے کہا تھا رجل من اصحابہ، اچھا انہوں نے کہا تھا ہم کو منع کیا، پھر آپ نے منع کیا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، شکریہ۔ نہیتنا عن الحکومہ، آپ نے منع کیا تھا، ثم امرتنا بها، پھر آپ نے ہمیں حکم دیا، فلم ندری ای الامرین ارشد، مجھے نہیں پتا دونوں معاملوں میں کون معاملہ اچھا ہے۔ فصفق علیہ السلام احدی یدیہ الاخری، تو حضرت رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارا، ثم قال، کہا ھذا جزاء من ترک العقدہ، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ھذا جزاء من ترک العقدہ، شاید یہ ہوتا ہے نا کہ یہ اس کے بدلے ایسا کچھ ہے۔ اما واللہ لو انی حین امرتکم بما امرتکم به حملتکم علی المکروہ، جب میں نے حکم دیا تھا اس بات کا جو کو حکم دیا، اگر دے دیتا، حملتکم علی المکروہ الذی یجعل اللہ فی خیرا، تو میں آپ کو ایک ایسے چیز پر ڈال دیتا، ایک ناپسندہ چیز اگرچہ تھی وہ، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں خیر رکھا تھا۔ وَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُمْ وَإِنْ أَعْوَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ، اگر تم سیدھے رہو گے تو میں تمہیں رہنمائی کروں گا آگے کی جانب، اگر ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو سیدھا کر دوں گا۔ وَإِنْ آبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ، اگر انکار کرو گے تو پھر تدارک، لَكَانَتِ الْوُسْطَىٰ وَلَكِنْ بِمَنْ وَإِلَىٰ مَنْ۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارے وہ ان کا پڑھ رہے ہیں، کیا نام ان کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ چلیے اتنا تو نہیں آنی چاہیے۔ اخوان الطاہرون تازہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی خطبے کو، اچھا اسی خطبے کو الاخوان الذاہبون کہا جاتا ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، شکریہ۔ ان کا یہ خطبے کا نام الاخوان الذاہبون ہے، اسی خطبے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک خطبے کا قول یہ ہے، دیکھیں، الا وان الخطایا خیل شمس حمل علیہا اہلها، ٹھیک ہے، یہ والا بھی ایک آدھ اتنا ہی یاد کر لیجیے گا تو بھی چلے گا۔ الا وان الخطایا خیل شمس حمل علیہا اہلها وخلعت لجمها
وتقحمت بهم، کتنا ہارڈ ہے یار. مطلب گناہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر سوار ہوگا تو آدمی پھر بڑھتا ہی جاتا ہے اس میں. وَإِنَّ التَّقْوَى مَتَاعَ سُرُرٌ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَأُعْطُوا أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ. اور اگر تقوی اختیار کرے گا تو لاسٹ سلسلہ اس کو جنت مل جائے گا، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں. تو اتنا دیکھ لیجیے گا بس. حنا فاخوری میں ان کے بارے میں کیا ہے. ولد سنہ 680 والا جو لکھا ہے ویسے 23 قبل ہجری والا یاد کرنا ہم لوگوں کو، 23 قبل ہجری. اور رافق النبی فی غزواته ما عدا غزوہ تبوک، صرف غزوہ تبوک میں نہیں گئے، باقی سب میں گئے تھے، یہ ہم کو یاد ہے. كان احق الناس بالخلافہ الا انه لم يبايع بها الا بعد مقتل عثمان. شاید یہ کہہ رہے ہیں حنا فاخوری صاحب کہ خلافت کے حقدار جو تھے لوگوں میں سب سے یہی تھے، مگر یہ کہ ان کا بیعت لیا گیا تھا کب؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد. بہرحال اللہ ہی بہتر یہ کرے یار. ہم لوگ کا تو ماننا شاید یہی ہے نا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چونکہ امامت ملی تھی تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خلافت کے زیادہ وہی تھے. دیکھیے نہ فی وجہ طلحہ، کچھ کہہ رہے ہیں کہیں. سر پیج نمبر کیا ہے بک کا؟ پیج نمبر 344 ہے شاید. دیکھیں اس بک پہ نہیں لکھا ہے نا، نہیں لکھا. اس کے بعد ہے تعامل الخوارج. خوارج والوں نے جو ہے ان کے خلاف مشورہ کیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، تو عبد الرحمن بن جمل نے وہ اس کے کام آیا. فلم يقتل منهم الا علی، مطلب بات تو بھی تھی کہ حضرت علی، معاویہ، عمرو بن عاص نے وہ قتل کرنا ہے، لیکن صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ مقتول ہوئے بس. ان کا کیا ہے اہم آثار نہج البلاغہ. نہج البلاغہ ان کی مشہور وہ ہے جو مرجع پورا ان کا. باقی یہ وہی پڑھے تھے. خطبہ سیاسیہ میں کیا ہے جس میں یہ اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، شریعت کا جو خلافت کی جو وضاحت ہے وہ کرتے ہیں. حربیہ عسکریہ میں ترغیب و ترغیب سے کام لیتے ہیں یہ اس طرح سے. اس میں لوگوں کو کبھی ڈراتے بھی ہیں، جو اپنا اس کا منکمد مقابل ہوتا ہو ان کو ڈراتے ہوں گے. باقی اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے نوازا تھے تو پڑھ لیے ہم لوگ. فیض من طبیعت غنیہ عقل نیر و ثقافت دینیہ، یہ سب چیزیں ہیں. باقی یہاں پر آ جائے گا صحیح سے. علی بن ابی طالب نام ہے ان کا، ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. 600 عیسوی ان کی پیدائش ہے. اور شہیدہ صاحبہ فی جمیع الغزوات اللہ تبوک، صرف غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، باقی سب میں شریک ہوئے. کان فی نظر کثیرین احق الناس بالخلافہ، بہت سے لوگوں کی نظر میں خلافت کے زیادہ حقدار یہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، مگر یہ کہ لم یباع بها الا بعد مقتل عثمان ولكن هذا البیعة لم ترض طلحہ والزبیر، لیکن یہ بیعت جو ہے طلحہ اور زبیر کو پسند نہیں آیا. فنہض فی وجہ تناصرہما عائشہ، تو وہ دونوں ان کے مقابل میں کھڑے ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ دیا ان دونوں کا. لیکن بعد میں علی رضی اللہ عنہ واقعہ جمل میں غالب ہو گئے. فقتل، اور وہ دونوں قتل ہو گئے طلحہ اور زبیر. وانسحبت عائشہ المدینہ، حضرت عائشہ مدینہ لوٹ آئیں. دوسرا ایک اور ہو جاتا ہے واقعہ صفین. واقعہ صفین میں ہی جو ہے خوارج کا ظہور ہوتا ہے، جو یہی لوگ پھر بعد میں یہ لوگ حیدر علی رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ کرتے ہیں. بایا اہل الشام معاویہ بالخلافہ، معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت لے لیا تھا کہ انہوں نے اہل شام والوں نے بیعت کر لیا تھا. فاستولى على مصر، تو پھر وہ مصر پر پورا یہ ہو گیا ان کا، بلا چلتا رہا معاملہ. ووجہ بعوثا للإغارة على الأنبار والمتاع والحجاز واليمن وبواد البصرة وغيرها. وفي تلك الأثناء دب التخاذل في جماعة علي، اور اس دوران جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جماعت میں پھوٹ پڑ گئی. وتآمر الخوارج على قتله، خوارج نے جو ہے ان کے حضرت معاویہ، عمرو بن عاص، 3 لوگوں کے قتل کا پلان بنایا. پھر وہ دونوں تو بچ گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ 40 ہجری میں قتل کر دیے جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا، یہ قول آپ کو یاد ہے، ازہد الناس فی الدنیا
علی بن ابی طالب. یہ حیدری رضی اللہ عنہ شاید کہتے تھے کبھی کبھی اقنع من نفسی بن یقال امیر المؤمنین ولا اشارکهم مکارہ الدہر. مطلب صرف اس بات پر میں راضی ہو جاؤں کہ لوگ مجھے سب امیر المؤمنین کہہ کر پکاریں اور جب مصیبتیں آئیں تو ان کے ساتھ شریک نہ ہوں ہم. تو یہ والا دیکھ لیجیے بلکہ باقی ان کی جو نہج البلاغہ ہے وہ یاد کرنا ہے. خطب، رسائل، حکم و مواعظ یہ یاد کرنا ہے آپ کو. جو کہا تھا نا 4 اس میں وہ ہیں اور وہ 400 ہجری مطلب عصر عباسی میں اس کو جمع کیا گیا ہے. نہج البلاغہ کو حیدری رضی اللہ عنہ منسوخ کرتے ہیں لیکن ان میں کیا ہے بہت زیادہ یہ ہے تو آپ کو سمپل یہ والا یاد کرنا ہے ان هنالك قسما منحولا لا تصح نسبته الى الامام. ایسی باتیں ہیں اس میں غیر اخلاقیانہ باتیں، شاید آپ لوگ پڑھیں یا نہیں پڑھیں، ہم پڑھے ہیں تھوڑا بہت، تو بڑی عجیب سی بات ہے. مطلب پڑھ کے نہیں لگے گا آپ کو کہ حیدری رضی اللہ عنہ ایسا لکھ سکتے ہیں، اسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. تو نہج البلاغہ جو ہے من اشہر کتب العرب، اچھی مشہور کتاب ہے وہ. اور اس کی آپ سوچئے کہ اس بندے نے یہ لوگوں کو قائل کر دیا اس بات کا کہ یہ کتاب جو ہے علی رضی اللہ عنہ کی وہ ہے. اور یہ بات بھی اگر آپ مان لیں کہ منحول ہے یعنی اس نے خود اپنی طرف سے لکھا ہے تو آپ سوچیں کہ اس بندے کی شریف رضی کی عربی عبارت لکھنے کا وہ جو ہے آنسر رائٹنگ کا کتنا اچھا رہا ہوگا، عمدہ لکھنے کا انداز کہ فرق کر پانا مشکل آدمی کا. تو بڑا قابل آدمی رہا ہوگا یہ بھی. ومن اشہر شارحی ابن ابی الحدید، اس کے مشہور شارحین میں کون ہے؟ ابن ابی الحدید ہیں. اس کی اور بھی ایک آدھ کتاب یاد ہے کیا آپ لوگوں کو؟ اس کی ایک آدھ کتاب اور ہوگی اور یہ این ٹی اے نے پوچھا ہے پچھلے سالوں کے، جو وہاں پر مل جائے گا آپ کو. تو نہج البلاغہ میں کیا ملے گا آپ کو؟ دینیات ملے گا، سیاسیات ملے گا اور عسکریات ملے گا، اجتماعیات ملے گا، اداریات ملے گا. یہ سب لکھنے کی ہوتی ہیں کیونکہ کبھی یہ 5 چیز لے کر چھٹا چیز ڈال دیتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ اس میں ہے یا نہیں. تو اگر یاد رہے تو ہو جائے گا دینیات، سیاسیات، عسکریات، اجتماعیات، اداریات. یہ والا قول تو آپ کو یاد ہوگا، علی بمنزلۃ رأس من جسدی، میرے جسم کے سر کا جو درجہ ہے وہی ہے علی کا درجہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہے تو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا علی منی منزلتی من ربی وقال النبی لیہنک العلم یا ابا الحسن لقد شربت العلم شربا. مطلب شاید علم کی خوشخبری ہے ان کو کہ آپ کو بہت زیادہ علم دیا گیا. ونحلتہ نحلا، انہوں نے کہا تھا انا مدینۃ العلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی باب. اور ابن عباس نے کہا اوتی علی 9 اعشار العلم وشارک الناس بالعشر العاشر. تو یہ 4-5 قول ہیں جس میں سے 1-2 یاد کر لیجیے. یہ تو یاد ہی ہوگا انا مدینۃ العلم والا، اور یہ بھی یاد ہوگا اوتی علی 9 اعشار العلم والا. بس کافی ہے اتنا. باقی اور سب پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں.